وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اس پر بحث کی جا رہی ہے، لیکن اس درمیان ایک خاص نام ہے ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب کا، جو ابھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بل سے متعلق آپ نے ایک خاکہ تیار کیا ہے، مختصر بل تیار کیا ہے، اور آپ نے ملک کے اہم شخصیات کو وہ بھیج دیا ہے۔ وہ ڈرافٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، جو یہ بل ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں، اور آپ نے جو اس کے بارے میں تیار کیا ہے وہ بتائیں۔ جو بل پیش ہوا ہے اس کو کل صبح سے دیکھنے کا موقع ملا، اور کل دن بھر دیکھا میں نے، اس کو اسٹڈی کیا، تو اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو وقف قانون کی مضبوطی ہے اس کی مضبوطی کو کچھ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ایک واٹر ڈاؤن کرنے کی ایکسرسائز ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے جو آرٹیکل 29 ہے اس کے اندر بہت کلیئرلی بات ہے پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف مائنورٹیز۔ یہ ظاہر ہے پورے ملک کی ذمہ داری ہے، اس میں سب سے زیادہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آرٹیکل 26 میں جو ہے وہ آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنے مذہبی معاملات کو خود مینج کریں، ہر طبقہ اپنے مذہبی معاملات کو خود مینج کرے، اس کے لیے اموویبل اور موویبل پراپرٹیز بھی خریدی جا سکتی ہیں یا ایکوائر کی جا سکتی ہیں، حاصل کی جا سکتی ہیں، پہلے سے لیگیسی کے طور پہ آ سکتی ہیں، اور اس پراپرٹی کو ایڈمنسٹر کرنے کی بھی آزادی جو ہے آرٹیکل 26 میں ہے۔ اب جب اتنی سب آزادیاں ہیں آرٹیکل 29، 26 وغیرہ میں، تو اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ نہیں صاحب، ہم جو سینٹرل وقف کونسل ہے اس میں ممبرس کی تعداد جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے اس کے اندر، لیکن ابھی تک یہ تھا کہ صرف چیئرمین اس کا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو سکتا ہے، صرف چیئرمین غیر مسلم ہو سکتا ہے، باقی سب کو مسلمان ہونا ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ 23 ممبر کر دیے گئے ہیں بڑھا کر کے، اور اس میں سے 13 ممبر تک غیر مسلم ہو سکتے ہیں، جبکہ یو پی اور کیرلا اور تمل ناڈو اور کرناٹک، اس طرح کی جو اسٹیٹس ہیں نا، اس میں 50 سال سے قانون بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ہندو پرتشٹھان ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے جو بھی لوگ اس میں لگیں گے اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکٹ، اس سب کا ہندو ہونا ضروری ہے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنارس کا اور وہاں کا کمشنر ہے نا، وہ بھی اس کے اندر سیکریٹری ہوں گے، اور مختلف آفس بیئررس ہوں گے، 5 پرنسپل سیکریٹریز ٹو گورنمنٹ آف یو پی ہوتے ہیں اس میں نیچے یہ لکھا ہے ایکٹ میں کہ اگر اس میں سے کوئی ہندو نہیں ہوگا تو وہ نہیں بنے گا، اس کا جو نیکسٹ سبارڈینیٹ ہوگا وہ بنے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف اسٹیٹس کے جو قانون ہیں وہ، اور یہ بہت پرانا قانون ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس مذہب کے پرتشٹھان ہیں ان کی اپنی چیز ہے، اپنی پراپرٹیز ہے، اپنے ان کے پیسے ہیں، اپنے ایسٹس ہیں، اس کا مینجمنٹ وہ خود کریں گے۔ لیکن یہ کہ اب پہلی بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ اس پروویژن لایا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل کے 2 ممبرس مسلمان نہیں ہوں گے، نان مسلم ہوں گے، تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو اسٹیٹ کے وقف بورڈس ہیں ان کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے، اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں بھی 2 ممبر جو ہیں، جو CEO ہوتا ہے اسٹیٹ کا، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں۔ جب اس کی بات کی جا رہی ہے، جس میں ترمیم جو کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو دیگر سیاسی پارٹیاں یا سیکولر پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی جو مذہبی معاملات ہیں اس میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ اس پر کھل کر سامنے نہیں آ پا رہی ہیں، مخالفت تو کر رہی ہیں، لیکن حکومت سے اپنی بات یا حکومت تک پہنچانے میں کیوں ناکام؟ چونکہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ ایکچولی جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، تمہارے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا استعمال کر کے تم خالی اپنی انڈیویجول کو نہیں سنبھالو گے، خالی نیوکلیر فیملی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری ملت، پورا سماج آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس کا ایک حصہ دینا پڑے گا۔ اس میں وقت بھی شامل ہے، ٹریل ہے TRAIL، وہ ہمارا ہم نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے بنا رکھا ہے تھیسس، ٹریل 33، ٹائم، ریسورسز، ایسیٹس، انکم اینڈ لو۔ تو ہماری جتنی استطاعت ہے سب کا استعمال کر کے ہمیں کرنا ہے،
تو الحمدللہ کل صبح مجھے وقف بل ملا تھا، اس کے بعد سے کوئی 22-23 گھنٹے لگا کر کو پورا اس کو اسٹڈی کر کے اس کے ہم نے جو شق ہیں طرح طرح کے، اس میں کیا کیا کمیاں ہیں، وہ کیوں نہیں ایڈاپٹ ہونے چاہیے، کیوں ڈراپ کر دینے چاہیے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا کہتا ہے، اس کو اسٹڈی کر کے اگر سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ یہ فرض کفایہ ادا کریں مل کر کے، یہ ہے ایکچولی کمی. ہم اس کو پراپرلی اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کر کے اور اس کو جو ارباب حل وقت ہیں ان تک پہنچا دینا اور ان کو امپریس کرنا. 2010 میں ہم یہ کام کر چکے، تب بھی ایک وقف بل آیا تھا، وہ بھی غلط تھا. وہ یہ کام سارا کر کے الحمدللہ وہ وقف بل ہم نے راجیہ سبھا سے واپس کروا دیا تھا. سلیکٹ کمیٹی کو گیا، سلیکٹ کمیٹی کے اوپر ہم نے پریزنٹیشنز کیے، اس نے پھر منسٹری کو واپس بھیج دیا کہ اس کو آپ چینج کریں. وہی کام ابھی بھی کروا سکتے ہیں. ابھی بھی اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کا مسلمانوں پر کیا اثر ہوگا؟ وہ تو جو وقف پراپرٹیز ہیں ان کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس بہت کم رہ جائے گا، اور اس کا کنٹرول زیادہ تر گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا، سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹس، جو کہ بالکل غلط ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے خلاف ہے. کبھی میں نے آپ کو بتا دیا آرٹیکل 25, 26, 29 سب کے حساب سے مسلم جو اوقاف ہیں ان کا مینجمنٹ مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہنا چاہیے. یہ ملک کا قانون ہے، تو اس کو وائلیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. تو ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب کا کہنا ہے کہ وقف ایکٹ جو ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، لیکن اگر اس کو پارلیمنٹ میں پاس کیا جاتا ہے تو پھر وقف پراپرٹیز جو ہیں اس سے مسلمانوں کا ایک طرح سے قبضہ ختم ہو جائے گا یا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.